بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جاپان ٹوکیو میں ہونے والا اکنامک فریم ورک امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل ہوگا۔ روس نے فن لینڈ کی گیس سپلائی بند کر دی۔ مسجد میں ہندوؤں کا مذہبی نشان ملنے پر تنقید کرنے والا پروفیسر گرفتار۔ ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور کام سے روکا گیا تو پھر جو ذمہ دار ہیں وہ بھگتیں، رانا ثناء اللہ۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، پس پردہ کام شروع ہو چکا، شیخ رشید احمد۔ آزادی کے لیے جدوجہد جرم ہے تو قبول کرتا ہوں، حریت رہنما یاسین ملک۔ وزیر اعظم عمران خان کو نہیں پتا کہ ماں بہن کی عزت کسے کہتے ہیں، صرف مجھے پتا ہے، نواز شریف۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے تجربات اور یوکرین جنگ کے تناظر میں ایشیائی ممالک کے 3 روزہ دورے پر جنوبی کوریا پہنچ گئے، جس کے بعد وہ جاپان جائیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار ایشیائی ممالک کے دورے پر ہیں۔ امریکی صدر اور جنوبی کوریائی ہم منصب نے حریف ملک شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے تجربات اور ممکنہ جوہری میزائل تجربے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ملاقات میں شمالی کوریا کو جارحیت سے روکنے کے لیے اقدامات پر غور کے علاوہ کورونا اور وبا سمیت یوکرین میں روسی جارحیت، ماحولیات، ٹیکنالوجی اور 2 طرفہ تجارت جیسے نکات بھی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ صدر جو بائیڈن ٹوکیو میں ہونے والی اکنامک فریم ورک کی لانچنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ فریم ورک امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل ہوگا۔ فن لینڈ نے سیکیورٹی خدشات کے مدنظر نیٹو میں شمولیت کی درخواست کی تھی، جس کے بعد روس نے فن لینڈ کی گیس سپلائی بند کر دی ہے۔ نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست دینے کے بعد روس فن لینڈ کو قدرتی گیس کی برآمد روک رہا ہے۔ روسی سرکاری توانائی کے ادارے نے فن لینڈ کی کمپنی کو اس فیصلے سے خبردار کر دیا ہے۔ روس نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ فن لینڈ نے روبلز کرنسی میں گیس کی ادائیگی سے انکار کیا تھا، جس کا مطالبہ پیوٹن حکومت نے مغربی پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلغاریہ اور پولینڈ کی گیس سپلائی بند کرنے کے بعد فن لینڈ کی یہ حالیہ بندش نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست سے منسلک ہے۔ بھارتی شہر وارانسی کی مسجد میں مبینہ طور پر ہندوؤں کا مذہبی نشان ملنے پر تنقید کرنے والے دلی یونیورسٹی کے ہندو پروفیسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دلی یونیورسٹی کے ہندو کالج کے پروفیسر رتن لال کو ہندوؤں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پروفیسر رتن لال کو دلی کے سائبر کرائم پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے۔ پروفیسر رتن لال نے وارانسی کی گیان واپی مسجد کے وضو خانے سے مبینہ طور پر ہندوؤں کا مذہبی نشان شیولنگ ملنے پر سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ یہاں کوئی بھی بات کرنے سے کسی نہ کسی کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، یہ معاملہ پیچیدہ کیا جا رہا ہے۔ گرفتاری سے پہلے بیان میں پروفیسر رتن لال نے کہا کہ میں تاریخ دان ہوں اور اپنے بیان پر قائم ہوں، ہر چیز کو اس کے درست تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ پروفیسر رتن لال کو بیان کے فوراً بعد جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں اور انہوں نے حکام سے سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہندوؤں گیان واپی مسجد پر بھی قبضے کی مہم چلا رہے ہیں اور معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور کام سے روکا گیا تو پھر ہم عوام سے رجوع کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مریم نواز سے متعلق نامناسب زبان استعمال کی۔ ہمارا معاشرہ اس قسم کی زبان کو قبول نہیں کرتا۔ ہماری خواتین اپنے گھر کی عزت ہمیشہ برقرار رکھتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے اور اس کی اپنی روایات ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اتحادی حکومت کا فیصلہ ہے کہ حکومت آئینی مدت پوری کرے گی۔ نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ اتحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے۔
بلکہ فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا کیا دھرا نہیں، اگر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے سے روکا گیا تو پھر جو ذمہ دار ہیں وہ بھگتیں۔ ہم پھر عوام سے رجوع کریں گے۔ IMF کے ساتھ معاہدہ جاری نہیں رہتا تو ملکی معیشت متاثر ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 31 مئی سے پہلے فیصلہ کر لیں ورنہ گاڑی چھوٹ جائے گی۔ سیاسی فیصلوں میں تاخیر ملک کو سیاسی دلدل میں ڈال سکتی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کو سیاسی اکھاڑا بنانا فوج کو سیاست میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کا مسئلہ افہام و تفہیم سے حل کرنا ہے، جوڈو کراٹے سے نہیں۔ الیکشن کرانے کی بات چیت چل رہی ہے، اس کو جلد فائنل کریں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں 16 ارب کے کرپشن کیس میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے اور مرکز میں ایک وہ لنگڑی لولی حکومت ہے۔ ملکی اور غیر ملکی طاقتیں زمینی حقائق سے باخبر ہیں۔ توقع ہے کہ کسی بھی دن نگراں حکومت کے قیام اور نئی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اس پر پس پردہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اگر آزادی کے لیے جدوجہد کرنا جرم ہے تو میں یہ جرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے نتائج سے بھی واقف ہوں۔ یہ تاریخی الفاظ کشمیری حریت پسند رہنما یاسین ملک نے بھارتی عدالت میں اس وقت کہے جب ان پر الزامات عائد کیے گئے۔ ان پر درج مقدمے میں انہیں زیادہ سے زیادہ سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ان پر غیر قانونی طور پر فنڈز اکٹھا کرنا اور بغاوت کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ بھارتی عدالت میں پیشی کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ صرف اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک کارکن ہیں۔ پاکستان نے بھارتی عدالت کی طرف سے ان پر مشکوک اور سیاسی مقدمے میں سزا سنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کرے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کشمیری رہنماؤں کے خلاف بنائے گئے مقدمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ کشمیریوں کو ان کی حقیقی قیادت سے محروم کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے بدنیتی پر مبنی مہم چلائی جا رہی ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر انسانی حراستوں اور الزامات کے ذریعے کشمیریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کرے۔ منصوبہ بند الزامات کے تحت حراست میں لیے گئے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے، خطے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے، مقبوضہ وادی میں وحشیانہ فوجی محاصرہ ختم کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت کا استعمال کرنے دے۔ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی جو بربادی کی، ملکی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور شاید آئندہ بھی نہ ملے۔ نواز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہر شعبے میں جو کیا ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی معیشت، معاشرت اور اخلاقیات کو تباہ کر دیا اور بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد ڈال دی۔ مریم نواز کے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو نہیں پتہ کہ ماں بہن کی عزت کس کو کہتے ہیں، خواتین کی عزت کا کیا مقام ہے۔ انہیں ہمارے اور اسلامی معاشرے میں خواتین کی عزت اور مقام کا نہیں پتہ۔ مدینے کی ریاست کا نام لے کر حرکتیں وہ کرتا ہے جو دنیا کے کسی گندے سے گندے معاشرے میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ دوستو، میرا اس پر کومنٹ یہ ہے کہ اس لیڈر سے کوئی پوچھے کہ بے نظیر کو پارلیمنٹ میں پیلی ٹیکسی کس نے کہا تھا؟ بے نظیر کی غیر اخلاقی تصاویر جہاز سے کس نے گرائی تھی؟ وزیر اعظم عمران خان کی بیوی کے بارے میں انتہائی غلیظ الفاظ یا زبان کس نے استعمال کی تھی؟ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ دوستو، میں کوئی وزیر اعظم عمران خان کی بات کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لیڈر نواز شریف پر جو 2 ووٹوں کی خاطر منافقت کرے۔ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور پاکستان کا اربوں خربوں پیسہ واپس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
امریکہ میں ایک خاتون نے بہترین اور پرفیکٹ لائف پارٹنر کی تلاش میں یکے بعد دیگرے 10 شادیاں کی، لیکن اب وہ 11ویں دلہے کی تلاش میں ہے۔ کیسسی نامی خاتون نے پرفیکٹ لائف پارٹنر پانے کی کوشش میں 10 شادیاں کی ہیں، تاہم اب تک انہیں ایسا شریک حیات نہیں مل سکا ہے جو اس کے لیے پرفیکٹ ہو۔ امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ تلاش کہاں جا کر ختم ہوگی، لیکن وہ تب تک شادیاں کرتی رہے گی جب تک انہیں ان کے معیار کا پرفیکٹ لائف پارٹنر نہیں مل جاتا۔ خاتون نے انکشاف کیا کہ دوسری شادی جو صرف 7 سال تک چل سکی وہ اس لیے ختم کی کیونکہ اس نے آئی لو یو کہنا چھوڑ دیا تھا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بزرگوں کی جانب سے ہمیشہ ہی نوجوانوں کو نصیحتیں کی جاتی ہیں جن پر کبھی کبھار ہی عمل کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کی جانب سے کوئی بھی نصیحت اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے نوجوانوں سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بزرگ جن کی عمر 80 برس سے اوپر ہے، ان سے زندگی کے نچوڑ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نوجوانوں کو کچھ نصیحتیں کی۔ آرٹ کے حوالے سے کام کرنے والی ایک ویب سائٹ نے بزرگوں کو ایک کارڈ دیا جس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں نام، دوسرے میں عمر اور تیسرے میں ان سے نوجوان نسل کو نصیحت کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ 88 سالہ ڈیانا نامی دادی اماں نے نوجوانوں بالخصوص نوجوان لڑکیوں سے کہا کہ کبھی بھی آدمی کے پیچھے نہ بھاگو۔ 94 سالہ لیس نامی بزرگ نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ یقینی بناؤ کہ مالی طور پر مستحکم رہو۔ 92 سالہ جوہن نے کہا کہ زندگی کے ہر پل کا لطف اٹھاؤ۔ ڈاٹ نامی 82 سالہ دادی اماں نے صحت مند زندگی گزارنے کی نصیحت میں کہا کہ صحت مند رہو، اپنے جسم کی دیکھ بھال کرو، تازہ ہوا کھاؤ۔ جبکہ 91 سالہ باب نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ کسی کو پیار کرنے کے لیے تلاش کرو اور انہیں محبت کرتے رہو۔ لیکن دوستو، ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو اور ریگولر قرآن پاک پڑھو۔ اس کے علاوہ ان کی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ موبائل پر اپنا وقت ضائع مت کرو، پہلے اپنا فیوچر بناؤ۔ ورزش تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وزن اٹھانے کی ورزش سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ کسی اور طرح حاصل نہیں ہو سکتے۔ حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہفتے میں اگر آپ مجموعی طور پر 1 گھنٹہ وزن اٹھانے کی ورزش کر لیں، یعنی روزانہ 10 منٹ بھی کافی ہیں، تو ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ 70% کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں وزن اٹھانا پڑتا ہے تو اس کے بھی یہی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ حیران کن نتائج آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے 13,000 سے اوپر افراد میں دل کی بیماری، فالج کی بیماری اور ورزش کے ان بیماریوں پر اثرات کا مطالعہ کرنے کے بعد اخذ کیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وزن اٹھانے کی ورزش کرنا یا ایسا کام کرنا جس میں وزن اٹھانا پڑے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر متوازن ہو جاتا ہے، بلڈ شوگر میں توازن آ جاتا ہے، جسم سے فالتو چربی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دل کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، فالج سے تحفظ ملتا ہے اور شوگر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جاگنگ کے اپنے فوائد ہیں، لیکن دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ کم کرنے میں ان کا فائدہ وزن اٹھانے کی ورزش جیسا نہیں دیکھا گیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسل بنانے کے لیے کی جانے والی ورزشیں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے آپ کو وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔